کچھ عرصے پہلے ہمارے ہاں نعرے چلتے رہے میری مرضی کے، میں ایک حصہ بیان بھی نہیں کر رہا اس کا. تو ہماری تو یہی گزارش ہے کہ مرضی میری نہیں، مرضی میرے رب کی چلے گی. یہ وجود میرے رب کا عطا کردہ ہے، یہ امانت ہے میرے پاس، اس پر مرضی اسی کی چلنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کے آغاز میں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ. معاشرتی معاملات میں شریعت نے پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے احکامات دیے ہیں، نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا ہے، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے منع فرمایا ہے، اور زنا کی روک تھام کے لیے احکامات عطا فرمائے ہیں. مردوں کا علیحدہ دائرہ کار، عورتوں کا علیحدہ دائرہ کار متعین فرمایا. زنا کے ارتکاب پر سخت ترین سزائیں نافذ کرنے کا حکم بھی دیا ہے. نکاح کے عمل کو شریعت نے بڑا آسان بنایا ہے. زوجین کا تعلق مضبوط بھی ہو اور دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہے، اس کا بھی حکم دیا. یہ بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو رب کائنات نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سب کو عطا فرمائی. لیکن جب انسان رب کی عطا کردہ جو کہ خالق ہے اس کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے تو اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑا مار رہا ہوتا ہے. ابھی کوئی خبر چلی، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، کہ بھئی ایک گھرانہ جو کہ خاصا بڑا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی 2 خواتین نے جا کر ایک اور گھرانے کی 2 خواتین کے خلاف اقدام کر ڈالا، اور سنا ہے واللہ عالم کہ اس کی کوئی ویڈیو بھی وائرل کر دی گئی ہے. تو بھائی اگر وہ نعرے چلتے رہیں کہ میری مرضی تو پھر کرنے دیں. لیکن ظاہری بات ہے ذرا بھی اندر رمق ہوگی، ذرا بھی فطرت سلامت ہوگی، کم سے کم مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، ان اقدار کا کہیں گھٹی میں کوئی ذکر موجود ہوگا، کوئی بیج پڑا ہوگا تو ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے. ایک بیوی کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے شوہر کا کسی اور غیر عورت سے تعلق قائم ہو، گوارا ہی نہیں کر سکتی. شریعت بھی تعلیم ہمیں عطا فرماتی ہے، مگر ہمیں تو افسوس اس بات پر ہے کہ شریعت کی تعلیمات کا جب بیان ہو تو کچھ لوگ لبرلز قسم کے لوگ اور سیکولر مائنڈڈ قسم کے لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے اور مرضی کے نعرے لگاتے ہیں. اب یہ شاخسانہ سامنے آیا اور کلہاڑے پیر پہ لگنا شروع ہوئے، اپنے ہی نگاہوں کے سامنے نتائج آ رہے ہیں تو سب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. وہ لوگ جو کل بڑا آگے بڑھ کر مرضی کے نعرے لگاتے تھے تو آج کسی نے اپنی مرضی اختیار کرنا چاہی اور اس کے نتیجے میں کسی کو برا لگا تو آج لب کشائی کیوں نہیں ہو رہی، بات کیوں نہیں بیان کی جا رہی؟ لوٹ کے بدھو گھر پر ہی آئیں گے. بھائی آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اس کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کی طرف آ جاؤ. یہ تو اتنے بڑے گھرانے کا ایک معاملہ سامنے آ گیا، ہم کسی کے گھر کے بارے میں کوئی ذاتیات پر بات کرنا نہیں چاہیں گے. سب کی بہنیں بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، اس قوم کی بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور یہی پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کی طرف لوٹیں، عفت کی طرف، پاک دامنی کی طرف، نکاح کے پاکیزہ بندھن کی طرف. عورت اور مرد کا آزاد اختلاط نہیں ہونا چاہیے. یہ نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات، اس کی ممانعت شریعت نے کی ہے، ہمیں بھی اس حکم کو ماننا چاہیے اور عفت اور پاکیزگی والا معاشرہ پروان چڑھانا چاہیے. اور مرضی میری نہیں، مرضی میرے رب کی چلے گی، رب کی مرضی میری مرضی نہیں. یہ ہمارا پیغام ہے. کیا اچھا ہو کہ ہم اسی پیغام کی طرف لوٹیں تو ہمارے گھرانے بھی عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے والے ہوں گے اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوں گی. اور میری مرضی اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی چوائس، اسی پہ چلیں گے تو معاف کیجیے گا کہ یہ کچھ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، نہ جانے کتنا بڑا بم تیار ہے پھٹنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، ہماری حیا کی، ہمارے گھرانوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. www.darsequran.com